بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں مفہوم نبوت اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ہم تیسرا پارٹ آج سٹارٹ کر رہے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا ذاتی طور پر دوسروں سے جدا۔ آج ہم پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے معاشرتی رسوم و رواج سے علیحدگی۔ ایک علیحدگی اور جدائی کی شان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بھی ہے جس کا تعلق اس اجتماعی اور معاشرت کے ساتھ تھا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ وہ جدائی یہ ہے کہ جس معاشرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس معاشرے کا عالم یہ تھا کہ لوگ قتل و غارت گری کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نسلیں قتل ہو جاتی تھیں، پڑھنے لکھنے کا نام نہیں لیتے تھے، جہالت، ظلم، جبر، بربریت مسلط تھی، نفرتیں عام تھیں، انسانیت کی کوئی قدر اور عزت نہ تھی، خون خرابہ، دشمنی اور عداوت عام تھی۔ قبیلوں میں اگر لڑائی ہو جاتی تو دو سال جنگیں چلتی تھیں اور ہزارہ لوگ مارے جاتے تھے اور انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ ایسے معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جدائی بائن طور پر سامنے آئی کہ آپ اس سے قتل و غارت گری کے معاشرے میں پیکر عمل بن کر تشریف لائے۔ وہ معاشرہ جس میں انسان کی عزت و تکریم کا کوئی تصور نہ تھا، لوگ اپنی بچیوں تک کو قتل کر دیتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں رہے اور اس معاشرے کے برے رسم و رواج سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے انسان کی تکریم اور عظمت کا سبق دیا، قتل و غارت گری سے منع کیا، ان پڑھوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا، دشمنی کرنے والوں کو محبت کرنا سکھایا، خون خرابہ کرنے والوں کو خون کی حفاظت کرنا سکھایا، عزتیں لوٹنے والوں کو عزتیں بچانا سکھایا، پورے معاشرے میں جبر و بربریت کرنے والوں کو رحمت کا طریقہ سکھایا۔ اسی طرح معاشرے کی جو روش اور جو طریقہ تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ اور روش سے علیحدہ ہوتے ہوئے اس اجتماعی معاشرے کی خصوصیتوں سے جدا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں پیدا ہوئے، اسی معاشرے میں بچپن، لڑکپن اور جوانی گزری، اسی معاشرے میں شب و روز گزرے جہاں طاقتور کمزوروں کو غلام بنا لیتے تھے، انہیں کوڑوں سے مارتے تھے، انہیں پتھروں کی سزا دیتے اور آگ میں جلاتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کر دیتے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں گزاری۔ اس دور میں کوئی جدید تہذیب نہ تھی، کوئی ماڈرن کلچر نہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم روم، مصر اور بابل نہیں گئے، وہ کتابیں اور انٹرنیٹ کا دور بھی نہ تھا۔ وہی معاشرہ ہی ایک استاد تھا، ہر ایک کا استاد تھا۔ مگر اس معاشرے میں جنم لینے کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے سے کوئی اپنا استاد نہیں بنایا، بلکہ خود اس معاشرے کے استاد بن گئے، اس معاشرے کے معلم، مرشدی، ہادی، رہبر بنے اور اسی طرح معاشرے کی روش سے جدا ہو گئے۔ کردار، آئیڈیاز، فکر، سوچ، تعلیم اور عمل کی یہ جدائی اور علیحدگی بائن طور پر سامنے آئی کہ اس معاشرے کو امن اور رحمت کا مرکز بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو کیوں کر تبدیل کیا؟ اب اس کو بحث کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ عرب معاشرہ کس راستے اور روش پر گامزن تھا، اور جو نیا راستہ میرے آقا علیہ السلام نے عطا کیا، ان دونوں کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ آئیں اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 5 اور 6 سنِ نبوت میں جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حد کر دی، صحابہ اکرام تعداد میں قلیل ہونے کے اعتبار سے کمزور اور پریشان حال تھے۔ ان حالات میں آقا علیہ السلام نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ تقریباً 83 افراد پہلی مرتبہ اور 18 افراد دوسرے مرحلے میں حبشہ چلے گئے۔ یہ تاریخ اسلام میں پہلی ہجرت تھی۔ جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان حبشہ میں پناہ لے چکے ہیں تو انہوں نے اپنا وفد بھیجا تاکہ وہ شاہ حبشہ نجاشی کو اس بات پر قائل کرے کہ وہ مسلمانوں کو واپس مکہ بھیج دے اور ان کو وہاں قیام نہ کرنے دے۔ بادشاہ نے قریش مکہ کے وفد کا موقف سنا اور مہاجر صحابہ کو بلا بھیجا اور اپنے دربار میں عیسائی مذہب رہنماؤں کی موجودگی میں ان سے بڑا اہم سوال کیا۔ بادشاہ نے کہا، قریش مکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ ہمارے دین کی روش سے پھر گئے ہیں۔ ہمارے رسم و رواج کا ایک معیار اور تاریخ تھی، ہمارا عقیدہ، مذہب، کلچر اور روایات ایک تھی۔
انہوں نے ان روایات آبائی مذہب کلچر اور عقائد کو چھوڑ دیا اور ایک نیا مذہب نیا راستہ اور نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اے مسلمانوں، وہ کون سا نیا دین ہے جس کے لیے تم نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر دیا اور میرا یا کوئی اور موجودہ مذہب بھی اختیار نہیں کیا؟ اس پر حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے اور دین محمدی کے 10 نمایاں پہلو شاہ حبشہ کے سامنے بیان کی۔ اے بادشاہ، ہم جاہل، غیر تہذیب یافتہ اور وحشی قوم تھے۔ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم قطع رحمی کرتے تھے اور پڑوسیوں کے حقوق سے نا آشنا تھے۔ ہم میں سے طاقتور اپنے سے کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم ان برائیوں اور روش طریقے پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جس کا نسب صادق، امانت اور عفت ہم جانتے ہیں انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تاکہ ہم اس کی توحید کو تسلیم کریں اور اس کی عبادت کریں اور ان پتھروں اور بتوں کو پوجا ترک کر دیں جن کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے چلے آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیا راستہ دکھایا۔ ان کی روش پرانی روش سے جدا تھی، ان کا راستہ ہمارے پرانے راستوں سے جدا تھا۔ ان کی دعوت اور تعلیم پرانے طریقوں سے جدا تھی۔ انہوں نے جو ہمیں دعوت اور جو راستہ دکھایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے، محرمات سے اجتناب کرنے، خون ریزی سے بچنے اور برائیوں سے رکنے کا حکم دیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، یتیم کا مال نہ کھائیں اور پاک باز خواتین پر تہمت نہ لگائیں۔ بس ہم نے پرانی روش بدلی اور یہ نیا طریقہ اختیار کیا، اور اس نئے طریقے کو قبول کرنے کے نتیجے میں ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی۔ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں بیان کردہ ان اصول و صفات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مختلف مواقع پر بھی بیان فرمایا، جن کے مطالعے سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معاشرتی رسوم و رواج سے جدا و علیحدہ ہوئے اور کن تعلیمات اور اقدار کو اس معاشرے میں پروان چڑھایا۔ 621 عیسوی میں ہجرت مدینہ سے پہلے اوس و خزرج کے لوگ مدینہ یثرب تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام چونکہ معاشرے کی روش سے جدا تھے اور نبوت کی شان یہ تھی کہ آپ اس معاشرے میں رہ کر معاشرے کی بری عادتوں سے پاک تھے اور دوسروں کو بھی ان سے بچنے کی تلقین فرماتے تھے۔ یثرب یعنی مدینہ کی سرزمین پر 200 سال سے زیادہ عرصے سے اوس و خزرج کے درمیان جاری جنگوں میں کوئی مصالحت کروانے والا نہ تھا، دشمنی کو امن میں بدلنے والا نہ تھا، انہیں امن و دوستی کا سبق دینے والا نہ تھا جس پر وہ اعتماد کر سکیں۔ وہ یثرب میں تھے۔ انہوں نے 250-300 میل دور یثرب کے علاقے میں رہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امن کو سنا، آپ کے کردار کی خبر ان تک پہنچی، انہوں نے فساد ختم کر کے امن کی تعلیم دی۔ یہ سراپا امن ہے، یہ امن کا پرچار کرتے ہیں، امن کی دعوت دیتے ہیں، امن کی روش بتاتے ہیں۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کردار کی خوشبو خبر سن کر اوس و خزرج کے قبائل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بطور خاص ملے اور اس دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آئیں تاکہ آپ کے آنے سے 200 سال جاری ہماری دشمنی ختم ہو جائے اور قتل و غارت گری امن میں بدل جائے۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی دعوت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر امن ہونے کی بنیاد تھی۔ آج کا موضوع ہم یہیں تک کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ اگلی قسط میں آئے۔